بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجلسوں میں آتے ہیں لیکن مجلس امام حسین کے بعد ان کا غیر مذہب سے تعلق، غیر مسلک سے تعلق ہوتا ہے، مجلس کے بعد جاتے ہوئے تبرک نہیں لیتے۔ میں نے بہت پہلے وہ میرے ساتھ اکثر مجلسوں میں جاتے تھے، لیکن مجلس میں جانے کے بعد جب وہ کھانے کا ٹائم آتا تو وہ گاڑی میں جا کے بیٹھتے، تو میں اکثر کہتا تھا مجلس میں کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ وہ کہتے جی میں ذکر سننے کے لیے آتا ہوں، ضروری تو نہیں۔ پھر میں نے اکثر جب وضاحت اس سے مانگی تو اس نے کہا جی کہ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ جو مجلسوں میں جا کے لنگر کھاتا ہے وہ کبھی نہ کبھی شیعہ ضرور ہو جاتا ہے۔ یہ جو شیعوں کے ہاں تبرک ہوتا ہے اس کو چکھ لینے والا بندہ کبھی نہ کبھی شیعہ ہو ضرور جاتا ہے۔ اب لنگر تو بولتا ہے نا، جہاں بھی جائے گا اپنا اثر تو دکھائے گا، تو اپنا اثر دکھاتا ہے۔ مجلسوں میں تبرک نہ لینے والے حج سے واپسی میں چھوٹی شیشی میں پانی لے کے آتے، یہ کیا ہے؟ کیا تھی تبرک کس کا؟ حج کا۔ کیوں؟ کہ وہ یہ زمزم ہے۔ زمزم کون سا؟ وہ تو حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی نکلا تھا۔ اچھا، اسماعیل جہاں پہ ایڑیاں رگڑے وہاں سے جو زمین سے پانی نکلے وہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں میں تبرک ہو سکتا ہے۔ اگر ہم کربلا سے خاک شفا لے کے آئے وہ تبرک کیوں نہیں ہو سکتا؟